الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، حاضرین مجلس، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جس دین سے وابستہ فرمایا ہے، یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جماعت بیٹھ گئی ہو اصول طے کرنے کے لیے، مسائل مقرر کرنے کے لیے، اور انہیں لکھ کر چلا دیا گیا ہو، یا کسی پارلیمنٹ نے کوئی تجویز منظور کی ہو اور اس کو دین کا نام دے دیا گیا ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طے شدہ ہے اور اسی کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. اور جس وقت ہم سب کے مورث اعلیٰ جد امجد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے جا رہے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی. جو میری ہدایتوں پر عمل کرے گا وہ تو کامیاب ہوگا، اور جو میری ہدایتوں سے روگردانی کرے گا اس کے لیے جہنم تیار ہے. اب وہ ہدایتیں کس طرح آئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں ہی میں سے کچھ خاص بندوں کو منتخب فرمایا. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. جو دیکھنے میں تو عام انسانوں کی طرح تھے، لیکن کئی باتوں میں وہ دیگر انسانوں سے امتیازی شان رکھتے تھے. ان پر وحی نازل ہوتی تھی، ان پر کتابیں اتاری جاتی تھیں، اور وہ
اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ تھے۔ نبیوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، اور اس کی تکمیل ہوئی ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اس تکمیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین باقی نہیں رہا، بلکہ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک آپ ہی کا دین ذریعہ نجات رہے گا، کوئی اور دین اب نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، اسے دین اسلام سے وابستہ ہونا پڑے گا، چاہے وہ کتنے ہی اپنے کو نیک کہتا ہو، کتنے ہی مجاہدے اس نے کر رکھے ہوں، چلے کھینچ رکھے ہوں، طریقے اپنے اپنے اعتبار سے طے کر رکھے ہوں، اگر دین اسلام سے وہ وابستہ نہیں ہے تو جنت تک نہیں پہنچ سکتا، یہ طے ہے۔ تو انسان کی کامیابی، انسان کی ترقی، انسان کی نجات، انسان کا عروج، وہ صرف اور صرف اللہ کے نازل کردہ دین سے وابستہ رہنے میں ہے، اس کے بغیر نہیں۔ جب یہ بات ہے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر اپنی کتاب کا آغاز کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے فرمایا یہ آغاز نہیں ہے، حسن آغاز، کیونکہ وحی کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارا وجود وحی سے وابستہ ہے۔ اب آپ نے پڑھا ہوگا اور اساتذہ نے بیان کیا ہوگا کہ یہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی وہ دو طرح کی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، یعنی جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے، جیسا کہ آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہوگا کہ لفظاً بھی قرآن پاک کے کلمات اللہ کی طرف سے ہیں اور معنی بھی اللہ کی طرف سے۔ اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت ہوتی ہے، اور ایک ہے وحی غیر مطلوع، جس کے معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مگر الفاظ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف سے۔ معتبر وہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کی ذات کو سراپا معتمد علیہ، قابل اتباع، مطاع اور 100% آپ کی اطاعت کو امت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کے اعتبار سے حدیثوں کے درجات ہو گئے متواتر، اتنے راویوں سے مروی ہو کہ ان کا اتفاق علی الکذب محال ہے،
مشہور متعدد صحابہ سے مروی ہو، صحیح جس کے راویوں میں کوئی غیر ثقہ اور غیر متقن نہ ہو، اور اس کے بعد پھر حسن کا درجہ ہے، پھر ضعیف کا درجہ ہے، پھر ضعیف جدہ کا درجہ ہے، اور بعض روایتیں موضوع بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے آپ کے اعتبار سے، کیونکہ ہم نے چھان پھٹک کی ہے راویوں کی تو یہ درجہ بندی ہوئی، لیکن جس صحابی کے سامنے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی بات بیان کی یا کوئی حکم آپ نے دیا تو اس صحابی پر اس حکم کا ماننا ایسے ہی فرض ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت کو ماننا فرض ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی شک شبہ نہیں ہے، سامنے موجود ہے۔ کسی صحابی کے لیے آپ کے کسی بھی حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ذات واجب الاتباع ہے، فرض ہے آپ کی اتباع۔ تو ہمارا یہ دین ماخوذ ہے وحی سے، چاہے وحی مطلوع ہو چاہے وحی غیر مطلوع ہو۔ جب دین کا سرچشمہ وحی الہی ہے تو اس کا ذکر سب سے پہلے آئے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، اس وحی سے مسائل کا استنباط، تخریج۔ اگر سارے مسئلے لکھ دیے جاتے جو قیامت تک آنے والے ہیں تو میاں لوگوں کے کچھ سمجھ میں نہ آتا، کیونکہ ابھی تو چیز وجود ہی میں نہیں آئی، سمجھے کیسے؟ اس لیے قرآن نازل ہوا، احادیث شریفہ سے تشریحات ہوئیں، اور پھر مجتہدین کو اجازت دے دی گئی کہ اب تم غور و فکر کرتے رہو، استنباط اور تخریج کا کام انجام دیتے رہو حسب ضرورت۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین باقی رکھنا منظور تھا، اس لیے ہر دور میں ایسے علماء، فقہاء، مفتیان کرام پائے جاتے رہے، دور نبوت سے لے کر آج تک، جو دینی اعتبار سے امت کی رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ اور کوئی بھی مفتی یا کوئی بھی فقیہ کوئی مسئلہ اپنی جیب سے بیان نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو رد کر دیا جائے گا، امت قبول نہیں کرے گی۔ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق دلیل شرعی سے ہونا چاہیے، کوئی حکم بغیر دلیل شرعی کے ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا۔ تو ایک جماعت ہر زمانے میں ایسی رہی جنہوں نے مسائل کا استنباط کیا، اور دو طرح کے مسائل ہوئے، بعض تو وہ جو پیش آ چکے اور ان کے بارے میں سوال کیا گیا، جواب ملا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، تابعین کے زمانے میں بھی ہوا، تبع تابعین کے زمانے میں بھی ہوا، لیکن اس سے کئی گنا زائد مسائل وہ ہیں جو حضرات فقہاء نے
فرض کر کے لکھیں، اگر ایسا ہوا تو یہ ہے، اگر ایسا ہوا تو یہ ہے۔ دن دن بھر سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، رات رات بھر اس میں لگے رہے، اور انہوں نے اصول سے مسائل نکال کر کے امت کے سامنے پیش کی۔ اب آج جب وہ مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ جزیہ پکا پکایا تیار ہے، دیکھو لکھو فتویٰ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اگر یہ جزیات ہمارے سامنے نہ ہوتے، جو شامی میں ہیں، جو عالمگیری میں ہیں، جو البحر الرائق میں ہیں، جو بدائع الصنائع میں ہیں، جو حربی کبیر میں ہیں، تو میاں ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے مہینوں لگ جاتے، پھر بھی نہ ہو پاتا۔ ایک ہی دارالافتاء کے ہر مفتی کا فتویٰ الگ جایا کرتا پھر، اور لڑائیاں الگ ہوتی۔ یہ تو ان فقہاء نے سب ہمارے لیے روٹی پکا کے تیار رکھ دی کہ جب بھی بھوک لگے نکالو روٹی اور فتویٰ تیار۔ اتنا بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ ہزار جزیات فقہی کتابوں میں موجود ہیں، اور نئے پیش آمدہ مسائل میں بھی یا تو جزیہ مل جاتا ہے، یا نظیر مل جاتی ہے، یا اصول مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد مل جاتی ہے جس سے امت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ہمارے علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے فقیہ ہیں، اور جن کی کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق بے نظیر شرح بھی ہے، اور جزیات کا ذخیرہ بھی ہے، اس میں بس بھری ہوئی ہیں جزیات، اس قدر ہیں۔ کنز الدقائق تو مختصر کتاب ہے، وہ متن بھی بہت ہی زیادہ گٹھا ہوا متن ہے، لیکن حضرت نے اسے کھولا اور بہت کھولا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر امت کے سامنے اصول کو سامنے رکھ کر جزیات نمونے کے طور پر پیش کی جائیں تو بصیرت زیادہ حاصل ہوگی، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی الاشباح والنظائر، جس کے فن اول کے اندر اصول کلیہ بیان ہوئے ہیں، اور پھر ان کے موافق نظائر ہیں، اور پھر ان سے مستثنی مسائل ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں پہ نظر پڑتی ہے، اور آدمی کو فقہی بصیرت اور گہرائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتاب بڑی نافع سمجھی گئی ہے، اور یہ ایک فن ہے اس کا، اور کل 7 فنون پر یہ مشتمل ہے۔ بقیہ 6 فنون بھی آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، اتنی اہم باتیں اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن لوگ پڑھتے نہیں۔ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس فن اول ہی کتاب ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر بس خالی فن اول چھپا ہوا ہے، اگلے 6 فنون کو نہ کوئی پڑھتا ہے، اور نہ عام طور پر داخلے نصاب ہو سکتا ہے یہاں ہوں تو ہوں، لیکن آپ کو خود مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اس میں بہت قیمتی باتیں، نادر و نایاب باتیں ملتی ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں کورونا کا مسئلہ پیش آیا، تو یہ سوال آیا کہ کورونا کے لیے قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ سوال آیا، تو اس کا جواب تلاش کیا گیا، تو اسی کے کسی فن میں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، جزیہ ملا کہ طاعون جب پھیلے تو اس میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں،
اور تعاون سے قیاس کرتے ہوئے کورونا کے لیے بھی پڑھی جا سکتی، تو جزیہ مل گیا صحیح۔ ایسی نادر و نایاب باتیں اس کے اندر موجود ہیں، آپ مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ایسا پاکیزہ مستحکم کامل مکمل دین ہمیں عطا فرمایا، جس کا مدار وحی خداوندی پر ہے، اور وہ ایسا منظم ہے، مرتب ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ پیدائش سے لے کر کے موت تک ہر مرحلے کے مسائل موجود ہیں۔ کسی بھی مذہب میں آپ کو اتنی تفصیل نہیں ملے گی کہ بھئی پیدائش ہو تو یہ کرو، پھر بچہ بڑا ہو جائے تو یہ کرو، اور بڑا ہو جائے تو یہ کرو، اور پھر عبادات کی تفصیلات، معاملات کی تفصیلات، معاشرت کے حدود، قیود، شرائط، آداب، ایک ایک چیز موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دین سے ہمیں وابستہ فرمایا، اس پر ہم شکر بجا لائیں، اور پھر اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس پر مزید شکر، کیونکہ اس سے بہتر کوئی مشغلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا جس مشغلے میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ چاہے دیکھنے میں کوئی مشغلہ کتنا ہی اچھا معلوم ہو، لیکن علم دین کے مشغلے سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم جس راستے پر چلتا ہے یہ راستہ اسے جنت تک پہنچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، جنگل میں رہنے والے جانور، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر دعائے رحمت بھیجتی ہیں۔ وَعَلِّمُ النَّاسِ الْخَيْرَ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ تو ایسی فضیلت اور ایسی بشارت تو کسی بھی مشغلے والوں کے لیے نہیں، اس لیے کبھی بھی اس مشغلے سے افضل کسی مشغلے کو نہ سمجھا جائے، اور یہ تمنا دل میں نہ ہو کہ کاش کہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس میں نہ لگاتے تو ہم اور کچھ کرتے ہوتے، بڑے مزے میں رہتے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ پورے شرح صدر کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، تکمیل بھی کرنی ہے، اور یہ جزم اور عزم بھی کرنا ہے کہ اب مرتے دم تک ہم اسی سے اپنا رشتہ قائم رکھیں گے، اپنا راستہ بدلیں گے نہیں، رخ نہیں بدلیں گے، ورنہ یہ ساری محنت کیا ہے، حقارت اور ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور سے محفوظ رکھیں، معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائیں، طلبہ اساتذہ سب کے علوم میں برکتیں عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔